ان سے کہو گے نا واش روم جانا ہے، وہ واش روم کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ ایسا انہوں نے انگلش سے بائیکاٹ کیا اور اپنی زبان کی حفاظت کی، اس کی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہر فیلڈ میں الحمدللہ آگے نکل گئے، اپنی زبان میں اپنے ملک کو خود سنبھال لیا انہوں نے۔ ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم کس کی اولاد ہیں، انگریز کے پٹھے ہیں یا کوئی ہمارے بھی کوئی باپ دادے تھے یا نہیں تھے، پتہ نہیں چل رہا۔ زبان ہی جس قوم کی اپنی نہ ہو، جو قوم کمبخت معذرت کے ساتھ زبان کی اپنی حفاظت نہ کر سکے، وہ کلچر کی کیا حفاظت کرے گی؟ وہ غلام ہی رہے گی، اس کی قسمت میں غلامی مقدر ہے۔ وہ غلام وہ دم ہلائے، سب سے بہترین کام اس کے لیے کیا ہے؟ بولو نا بھائی، دم ہلانا۔ اس کی مقدر میں لگتا ہے کہ دم ہلانا لکھا ہوا ہے۔ کسی بھی ملک سفر کرو، دنیا میں کہیں بھی جاؤ، چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں مگر ان کی پوری تعلیم اسی چھوٹی سی زبان میں ہی ہوگی۔ ترکی کوئی بہت بڑی زبان نہیں ہے، صرف ایک ترکستان میں بولی جاتی، ترکی میں بولی جاتی ہے، چند ایک چھوٹے سے یورپ کے چھوٹے موٹے ممالک ہیں جہاں تھوڑی تھوڑی بولی جاتی ہے، لیکن ان کی ساری ایجوکیشن ان کی زبان میں، بولو بھائی، موجود ہے۔ ہر کام وہ کر رہے ہیں، وہاں بہترین ڈاکٹر ہیں، بہترین انجینئر آپ کو ملیں گے۔ ابھی ترکی جو ہے ایک ایئرپورٹ بنا رہا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یورپ کا سب سے بڑا ایئرپورٹ، یہ تو یقینی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا، واللہ اعلم۔ سارا کام خود کر رہا ہے، کسی کمپنی کو ٹھیکا، بولو نا بھائی۔ ایجوکیشن میں اتنی مہارت اپنی زبان میں ہوتی ہے کہ آپ سارا کام خود سنبھال لیں، اپنے ملک کو خود سنبھالا، اپنے پاؤں پہ، بولو نا بھائی، خود کھڑے ہو گئے۔ ہماری جو زبان ہے، ہماری اردو، یہ ترکی سے ہزارہا گنا بڑی زبان ہے۔ یہ ترکی زبان سے، بولو بھائی، بڑی زبان، یہ پورے بر صغیر کی زبان ہے۔ اگر آپ چائنا کی آبادی 1 ارب کے قریب ہے، تو اگر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو ملایا جائے تو یہ آبادی چائنا سے بڑھ جاتی، اور پورے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی کچھ عرصہ پہلے تک اردو سمجھی جاتی تھی۔ اتنی بڑی زبان کے ساتھ ہمارے حکمرانوں نے اس زبان کا کیسا بیڑا غرق کیا ہے، کتوں کی طرح معذرت کے ساتھ دم ہلا ہلا کے، ذرا بھی سینس نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ زبان بڑی بھی بہت ہے اور خوبصورتی میں ترکی زبان سے ہزارہا گنا زیادہ خوبصورت بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیا اردو کے فضائل لے کے بیٹھ گئے، ہم تو دینی باتیں سننے کی، یہ دینی باتیں ہیں۔ اللہ بھی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا قرآن مجید کی، اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل، بولو بھائی، نہ کرے۔ تو اپنی حالت کو تبدیل کرنے میں سب سے پہلا دخل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ زبان کا۔ کہ آپ جو علم سیکھ رہے ہو کس زبان میں، جو زبان آتی نہیں ہے اس میں آپ علم حاصل کر رہے ہو، آدھی عمر تو آپ کی زبان سیکھنے میں لگ جائے گی۔ کیسے سمجھائیں یار؟ او بھائی، آدھی زندگی کس میں لگ جائے گی؟ زبان سیکھنے میں لگے۔ پڑھو گے کس وقت؟ آپ کہہ سکتے ہو کتنے لوگوں نے سیکھ لی اور پڑھ لکھ گئے، تو کتنے لوگ ہیں جو سیکھ سکتے تھے اور زبان کی رکاوٹ کی وجہ سے نہ پڑھ سکے اور نہ لکھ سکے۔ یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کتنے بن گئے، یہ دیکھا جائے گا کتنے بن سکتے تھے مگر وہ بیچارے نہ بن سکے، اور کتنے ایسے ہیں جو جتنا بنے ہیں اگر وہ بچپن سے ہی اپنی زبان میں علم حاصل کرتے تو اس سے 10 گنا بہتر بن جاتے۔ وہ غلط کہہ رہا ہوں ہے بھائی؟ کہیں بھی چلے جاؤ دنیا میں، جاپان کو دیکھ لو، کراچی کے برابر ملک ہوگا مگر اپنی زبان، بولو نا بھائی، بولنا پڑے گا، اپنی زبان نہیں چھوڑی۔
زبان نہیں چھوڑی انہوں نے. میرے سامنے کچھ رکھا نہیں کرو, ٹھیک ہے نا, کوئی ایسی خطرناک کوئی بندوق کوئی بم نہیں رکھا کرو, ٹھیک ہے. بعض دفعہ لوگ بول نہیں رہے ہوتے تو پھر ایسا نہ ہو کہ اٹھا کے پھینک دیں. تو جاپان نے اپنی زبان نہیں چھوڑی, حالانکہ کوئی ایسا ادب نہیں ہے جاپنیز زبان میں جیسا اردو میں ہے. اردو ہندی ایک ہی زبان ہے, یہ ذہن میں رکھیں, بار بار اس پہ بیان کر چکا ہوں. یہ کام کا ڈرامے بازی ہے, اس کو ہندی کہنا ہے, اس کو اردو. رسم الخط زبردستی چینج کیا گیا ہے, ورنہ یہ زبان ایک ہی ہے. یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, اس کو ہندی بنا دیا, اس کو اردو بنا دیا. یہ فضول قسم کی سیاست ہے. اس کا مطلب زبان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دو. اب ویسے زبان توڑی نہیں جا سکتی تو چلو ان کو ہندی بول دو, اور اس کا یعنی جو سنسکرت رسم الخط میں لکھی جائے اس کو ہندی کا نام دے دو, اور جو عربی رسم الخط میں لکھی جائے اس کو اور خود ہی چینج بھی کر دو. اور پھر آہستہ آہستہ اردو زبان سے عربی اور فارسی کے الفاظ نکالنا شروع کرو اور سنسکرت کے الفاظ ڈالنا شروع کرو. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ اس قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود تبدیل نہ کرے. تغییر, یغیر, تغییر سے ہے. اللہ وہ حالت کو غیر نہیں کرے گا, بدلے گا نہیں, جب تک کہ تم خود اپنے حالات کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرو گے. تو حالات کی تبدیلی کا جو پہلا نقطہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ زبان کی حفاظت. نہیں آ رہی بات؟ زبان کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ کو ماں سے ملی ہوتی ہے, جسے مدر لینگویج کہا جاتا ہے. میں پہلے حیران ہوتا تھا کہ فادر کو اتنی لفٹ کیوں نہیں کراتے لوگ, فادر لینگویج کیوں نہیں بول دیتے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں یار. ایک کیمرہ نا یہاں بھی فٹ کریں, پبلک بھی دکھائیں. لوگ سمجھتے ہیں میں شو مارنے کے لیے, ہے کچھ نہیں سامنے, میں بھائی بس لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت بڑا مجمع ہے, ایسے ہی بس لوگوں کو وہ کہہ رہا ہوتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں حیران ہوتا تھا کہ لوگ مدر لینگویج کہتے ہیں, فادر لینگویج, فادر بھی تو وہی بول رہا ہوتا ہے. لیکن اب وہ اس اشکال کا جواب مل گیا. ہماری چھوٹی بچی پشتو بولتی ہے, حالانکہ ہم اس کے ساتھ کیا بول رہے ہیں؟ اردو. تو پتہ چلا بچہ کس سے زبان سیکھتا ہے؟ ماں سے. ماں کو وہ ترجیح دیتا ہے, کیونکہ 24 گھنٹے تو کون رہتی ہے اس کے ساتھ؟ ماں رہتی ہے. تو مدر لینگویج جو ہے نا, مدر لینگویج, ہاں یہ ضرور ہے کہ ملک میں جو زبان سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے وہ ملک کی مدر لینگویج بن جاتی ہے. ایسے تو ہر ملک میں چھوٹی چھوٹی زبانیں بہت ہیں, اگر ہر زبان میں تعلیم ہو پھر تو ان کا آپس میں ربط ہی نہیں ہو سکتا نا. کسی بھی قوم کی جو مدر لینگویج ہے اس لینگویج میں اس قوم کا علم اور نالج, تعلیم اسی زبان میں ہونی چاہیے, اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. چائنا سے کتنا پیچھے ہے, کیوں؟ چائنیز اپنی زبان میں پڑھتے ہیں اور ہندوستانی انگریزی سیکھتے ہیں. تو پاکستان کی جو مدر لینگویج ہے وہ کیا ہے؟ اردو ہے. تبدیلی کی باتیں ہم سب کر رہے ہیں, ہر شخص چاہتا ہے تبدیلی آ جائے. ترکوں نے جو تبدیلی کی کوشش کی ہے اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے ان کی کامیابی کی؟ انہوں نے اپنی زبان سے رشتہ ختم نہیں کیا. تو میں بتا رہا تھا کہ اردو زبان کو, اردو تو اس لیے بھی اس میں علم ہونا چاہیے, تعلیم ہونی چاہیے. ابھی نئی حکومت بنی ہے, اللہ کرے وہ اس طرف, وزیر اعظم جو ہمارے ہیں ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے کم از کم اپنی زبان میں بات کر لیتے ہیں, اپنے لباس میں ہی, شلوار قمیض میں ہی جہاں بھی جا رہے ہیں. اچھی بات ہے, پازیٹیو چیز تو پازیٹیو ہوتی ہے, اس کی تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب میں بھی انگلش بول رہا ہوں, اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ تو ایک آدمی کا کام نہیں ہے نا بھائی, یہ تو جو چینجنگ ہوتی ہے نا حکومتی لیول پہ ہوتی ہے. ایک آدمی اگر اس میں کوشش کرے گا تو وہ معاشرے سے پیچھے رہ جائے گا. اب مثال کے طور پر میں بھی, لڑکے جب آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انگلش میڈیم بھی ہے, اردو میڈیم بھی ہے, ہم کس میں پڑھیں؟ میں کہتا ہوں انگلش میڈیم میں پڑھو.
ان کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ ساری قوم کس میں پڑھ رہی ہے؟ انگلش میں. آپ اکیلے اردو میں مرزا غالب کے پوتے نواسے کہلاؤ گے بس آپ. تو یہ تو قومی سطح پہ یہ کام ہوتے ہیں، یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی وہی ایک دفعہ میں کہہ رہا تھا کہ یار ہمیں اردو لفظ یوز کرنے چاہیے. انہوں نے کہا بھائی یوز کے بجائے استعمال بولو نا. کیا تو یہ اکا دکا آدمی کا کام نہیں ہے کہ میں یہاں پہ مرزا غالب جیسی اردو بولنا شروع کر دوں. اس سے تو کیا ہوگا، بیان بھاری ہو جائے گا لوگوں پہ. یہ حکومتی لیول پہ یہ کام ہوتے ہیں کہ حکومت جب چینج کرتی ہے تو پھر سب پورا سسٹم کیا ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے.